بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے حافظ عبدالکبیر نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر کے سامنے فلاں شخص جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کروا دو۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب آنے کے بعد وہ حافظ صاحب اپنے علاقے کی جامع مسجد کے امام کے پاس گئے اور اسے خواب سنایا۔ امام نے کہا کہ اس شخص سے رابطہ کرو اور اس کو عمرہ کرواؤ۔ اگلے دن حافظ صاحب نے اپنے ایک ملازم سے پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا۔ حافظ صاحب نے فون پر اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا، مجھے کہا گیا ہے میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیا مذاق کرتے ہو بھائی؟ میں تو ایک مدت سے کبھی فرض نماز ادا نہیں کی اور بعض اوقات شراب بھی پیتا ہوں، تم مجھے کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو؟ حافظ صاحب نے اصرار کیا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا کا سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث اور تمہید کے ساتھ آدمی اس شرط پر راضی ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، لیکن تم مجھے واپس ایران میرے گھر لے کر آؤ گے اور تمام اخراجات تمہارے ہی ہوں گے۔ وقت مقررہ پر وہ ایک دوسرے کو ملے تو حافظ صاحب نے دیکھا کہ وہ واقعی وہ شکل و صورت سے اچھا انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے ہی عیاں تھا کہ وہ ایک شرابی ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا ہے۔ دونوں مکہ کے لیے روانہ ہوئے، میقات پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھا اور حرم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیمی پر نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش حافظ صاحب سے کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرے کی توفیق ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ اسے کیا اعتراض ہوتا بلا؟ کہنے لگا، نفل پڑھو، بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل ہوتا چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی تو حافظ صاحب نے اسے ہلایا۔ جب کوئی رد عمل نہ آیا تو اس پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور رو پڑا کہ حسن خاتمہ ہے، ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے آپ سے ہی یہ باتیں کر رہا تھا اور اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام باندھ کر حرم ہی میں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کی مغفرت کی دعا کی۔ اس دوران اس کی وفات کی اطلاع ایران میں اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ حافظ صاحب نے پھل فروش کی بیوہ سے تعزیت کرنے کے بعد کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ اور اس کو حرم میں حالت سجدہ میں موت آئی؟ بیوہ نے کہا، بھائی، میرا خاوند کوئی نیکوکار آدمی تو نہیں تھا، اس نے تو لمبی مدت سے نماز روزہ چھوڑ رکھا تھا، میں اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی، مگر ہاں اس کی ایک عادت ضرور تھی، وہ ہمسائے میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے کے لیے لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دے دیتا کہ اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ، آج اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اس زندگی میں ہر شخص اپنے فائدے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اپنے معاملات سنوارنے اور ذریعہ معاش کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو دین اور دنیا دونوں کو سنوارتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں خیر سے نوازا اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر و بھلائی ہے اور انہیں آگ کے عذاب سے بھی تحفظ دیا گیا، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گلچھڑے اڑاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ موت اس دھرتی پر تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے۔ اس دنیا میں ہر ذی روح چیز کی انتہا موت ہے۔ موت لازمی طور پر آ کے رہے گی اور اس سے خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ موت کی شدید تکلیف کو کوئی بھی بیان کرنے کی سخت نہیں رکھتا۔ ایک شخص نے اپنے والد سے حالت نزع اور ہوش میں پوچھا، ابا جان، مجھے موت کے دہل کے بارے میں بتائیں تاکہ میں بھی عبرت پکڑوں۔ والد نے کہا، بیٹا، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک مڑی ہوئی کنڈی میرے پیٹ میں گھمائی جا رہی ہے اور میں سوئی کے نکے میں
सांस ले रहा हूँ। एक और करीबुल मर्ग शख्स से कहा गया, कैसा महसूस हो रहा है? उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरे पेट में खंजर चलाए जा रहे हैं। एक शख्स से मौत की हौलनाकी के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, ऐसा लगता है कि मेरे पेट में आग भड़काई जा रही है। जो शख्स हमेशा मौत को याद रखे तो उसका दिल नरम रहता है, उसके अमाल और अहवाल अच्छे होते हैं, वो गुनाह करने की जुर्रत नहीं करता। दोस्तों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें बुराई से बचने, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें मौत की तकालीफ से बचाकर हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए।